اور اللہ کے پہاڑوں کی اونچائی تک تم نہیں پہنچ سکتے. آپ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو کہ اللہ کے بندے ہیں اور کمزور انسان ہیں. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کچھ ایسے ہدایات دیے ہیں جو انسان کے اخلاق اور کردار پہ بہت بڑا افیکٹ کرتی ہے. زمین پر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دولت بہت سی چیزیں نوازتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آدمی ہو گئے, ہمارے سامنے سب کے سب چھوٹے ہیں اور ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں. یہ تکبر اور گھمنڈ جو آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف تھے. یہ جو انسان کو جو چیز اللہ تعالیٰ نوازا ہے اور اس سے انسان بڑاپن, گھمنڈ اور ایسا سمجھتا ہے کہ غرور, تکبر جو آتا ہے, یہ مومنین کی صفت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے سے حکم دیے ہیں ان تواضعوا, کہ ہمبل ہو جاؤ, تواضع اختیار کرو. اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیا ہے مگر رب العالمین یہ بھی فرمایا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اپنی مستی مت دکھاؤ اور بڑاپن, گھمنڈ, اکڑپن مت دکھاؤ. کیوں؟ انک لن تخرق الارض, آپ اپنے چلنے کی دبدبے سے زمین کو دھسا نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا, اور اللہ کے پہاڑوں کی اونچائی تک تم نہیں پہنچ سکتے. کتنے بھی سمجھو, آپ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو کہ اللہ کے بندے ہیں اور کمزور انسان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی اصلیت کی طرف پہنچا دیا ہے. جیسا کہ لوگ گفتگو میں جب کسی سے جھگڑا, خصومت اور ڈسپیوٹ ہوتا ہے, تیزی آ جاتی ہے گفتگو میں, ہر کوئی دوسروں کو کیا یاد دلاتا, آپ کے اوقات دیکھیے. اوقات مطلب اور آپ کی اصلیت, آپ کہاں سے کیا ہے. تو لوگ کاسٹ کے اوپر بھی لوگ کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں کہ ہم عرب ہے یا انہوں عجم ہے, یا ہم گورے ہیں انہوں کالے ہیں, یا ہم پیسے والے وہ غریب ہے. یہ کوئی معتبر معیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عرب کو عجم پہ افضلیت نہیں دی گئی. ولا لابیض علی اسود, نہ کوئی گورے کو کسی کالے پہ, نہ کسی رنگ کی بنا پر. ولکن الا بالتقوی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تقوی معیار ہے کہ اللہ سے جو ڈرنے والا زیادہ ہے انہیں سچا ایمان والا, اور جو کم ڈرنے والا انہیں ادنا درجے والا. تو اللہ کا تقوی معیار ہے, نہ کہ دنیا کی یہ چیزیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے وانا سید ولد آدم ولا فخر, میں آدم کے اولاد کے پورے کائنات میں سب سے اعلیٰ درجے کا سردار ہوں, مگر میں گھمنڈ سے نہیں کہتا ہوں, یہ ایک سچائی بس بیان کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر کے کام میں خود لگے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جب بیٹھے رہتے ہیں, باہر کا آدمی آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے ایکم رسول اللہ, تم میں سے کون ہے اللہ کے نبی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ برابری میں بیٹھے ہیں. پتہ نہیں چل رہا ہے جیسا کہ آج کے بڑے گدوں پہ بیٹھنا, ان کو مالش کرنا, ان کو ہوا پنکھا دینا, ان کو سیٹ الگ رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادگی کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. تو اسی طریقے سے آپ کی اور ہماری زندگی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں زمین پہ اکڑ کے اور گھمنڈ سے مت چلیے. اللہ تعالیٰ گھمنڈیوں کو نہیں پسند کرتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیا چیز اور آپ اپنی خوشامد بڑائی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت کے اندر آپ بتانا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی شکر گزاری کے حساب سے میری زندگی گزرنا ہے. اور اللہ کے لیے تواضع کی صفت, یعنی کہ اپنے کو متواضع ہمبل رکھنا, یہ مومنین کی صفت ہے, اللہ کے نبی کے طریقہ ہے. اور دنیا میں فوقیت, اونچا پن, بڑا پن یہ مت دکھائیے, اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا. کیونکہ آپ کے پاس معلوم نہیں, کبھی آپ کا نوکر آپ سے زیادہ ایمان والا اور بہتر اللہ کے نزدیک ہے اور آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس کے سامنے اور سمجھتے ہیں کہ نہیں میں اس سے اچھا ہوں. بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفا, نہ تمہارا مال نہ تمہارے اولاد تم کو ہمارے رشتے میں قریب کرتی ہے یا اللہ کے نزدیک ان کے بازو بٹھاتی ہے, یعنی کہ درجے میں. الا من آمن وعمل صالحا, سوائے وہ لوگ جو اپنے مال کو, اپنے آل و اولاد کو ایمان اور عمل صالح میں جڑا کر ان کو استعمال کرتے ہیں, یہ لوگ اللہ سے قریب ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ دنیا کی یہ ساری چیزیں جس کو آپ چھوڑ کے جانے والے ہیں ایک دن, یا یہ چیز آپ کو چھوڑ کر باہر کرنے والی ہے, اس کے اوپر کبھی ٹیکا اور گھمنڈ مت کریے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی بندے پسند ہے جو جتنا اللہ کے سامنے اپنا بازو جھکاتے ہیں, وسجد واقترب, جتنا آپ اللہ کے سامنے اپنے خواہشات کو نیچے کریں گے اور اللہ کے حکم کو اونچا کریں گے, اتنا ہی آپ کا مقام اونچا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کو اللہ کیا فرمائے وسجد واقترب, جتنا آپ اللہ کے سامنے جھکیں گے اتنا اللہ سے قریب ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں سے اور ہماری صفات میں تکبر اور گھمنڈ سے اللہ پاک صاف رکھے اور تواضع کی زندگی عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.